یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا، وہ کرتے کیا تھے؟ مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے کہ اے پروردگار ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے۔ تو جیسا کہ حضور کی حدیث حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ذرا ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں کہ جو ساحل سمندر پر تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر تھی۔ یہ اب اصحاب سبت کا واقعہ آ رہا ہے۔ اس یادونا، اور عام طور پر خیال یہ کہ جو ایلات کی بندرگاہ ہے یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، اب بھی وہ ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب اور اسرائیل جنگ، اس میں اصل میں اسی ایلات کی بندرگاہ کا گھیراؤ کر لیا تھا صدر ناصر صاحب نے، بلاکیڈ آف دی ایلات پورٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر بڑا زبردست جو ہے حملہ کیا اچانک جو ہے اسرائیل نے، اور یہ کہ صحرائے سینا بھی مصر سے ہتھیا لیا تھا، گولان ہائٹس جو ہے وہ سیریا سے اس نے فتح کر لیے، اور پورا مغربی کنارہ جو اردن کا جو ہے اتنا بڑا علاقہ، زرخیز ترین علاقہ جو ہے فلسطین کا، وہ اردن سے اس نے ہتھیا لیا تھا، جس میں سے صرف سینائی پیننسولا بھی واپس کیا گیا ہے۔ اور یہ جو مغربی کنارے پر ان کی کوئی ایک آٹونومس تھی چھوٹی سی ریاست قائم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، باقی یہ کہ گولان ہائٹس پر ابھی کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہیں پر اسی ایلات بندرگاہ پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہیں پر یہ کوئی قوم مچھیروں کی آباد تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جبکہ آتی تھیں ان کی مچھلیاں ان کے پاس یوم صبتہم، جس دن کہ ان کا سبت ہوتا تھا، شرعن، شرع جیسے کہ نیزہ کو چلاتا ہے، یعنی یہ کہ کبھی اگر آپ نے کماڑی میں کھڑے ہو کر دیکھا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی جو ہے وہ چھلانگ مار کے اوپر آتی ہے پھر اندر چلی جاتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ اٹکیلیاں کرتی تھی مچھلیاں، اللہ تعالیٰ نے سکس سینس دے رکھی ہے، حیوانات کو بھی ہے، انہیں پتہ چل گیا تھا ہفتے کا ایک دن ایسا ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اب وہ آ رہی ہیں، اٹکیلیاں کر رہی ہیں، چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، پکڑ تو نہیں سکتے۔ تو شرعن آتے تھے جسے نیزے چل رہے ہوں۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا يَأْتِيهِمْ، جس دن سبت نہیں ہوتا تھا یعنی باقی 6 دن وہ دور کہیں گہرے پانی میں چلی جاتی تھی، اور گہرے پانی میں جا کے مچھلیوں کا پکڑنا جو ہے اس وقت تک تو انسان کے پاس آلات نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس طرح ہم نے انہیں آزمایا تھا، ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دیکھیں یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، شریعت کے حکم پر قائم رہتے ہیں اور فاقہ برداشت کر لیتے ہیں، یا یہ کہ شریعت کے ساتھ کوئی استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا 3 حصوں میں یہ قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ وہ تھا کہ جس نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا اور وہ منع بھی کرتا رہا کہ مت کرو، دیکھو نہیں منکر کا فریضہ سر انجام دیتا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ہفتے کے روز گئے، گڑھے کھودے اور سمندر کا پانی اس میں لے آئے ساحل کے ساتھ گڑھے کھود کر، تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں، واپسی کا راستہ کر دیا بند، مچھلی کو ہاتھ نہیں لگایا، ہفتے کو اتوار کو جا کے مچھلی پکڑ لی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اصل میں ہفتے کا قانون تو یہ تھا کہ ہفتے کا دن تم لگاؤ اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں، تورات پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ۔ 6 دن تم کام کرو دنیا کا، اپنی معاش کا، 7واں دن تم فارغ رکھو اللہ کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن جب وہ گڑھے کھودنے میں دن صرف ہو گیا تو چاہے مچھلی پکڑی یا نہیں پکڑی، تو جو اصل روح تھی اس حکم کی وہ تو ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ جس میں انہوں نے استہزاء کیا، گویا کہ شریعت کا مذاق اڑایا۔ اب ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے نہ تو اس جرم میں حصہ لیا اور وہ منع بھی کرتے رہے، ایک وہ تھے کہ جو حصہ تو نہیں لیا جرم میں لیکن منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تیسرے وہ تھے کہ جو جرم کے اندر باقاعدہ جری ہو کر وہ حصہ لے رہے تھے۔ تو اب جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے انہوں نے کہا جو منع نہیں کر رہے تھے، جو خود بھی نہیں کر رہے تھے لیکن منع بھی نہیں کر رہے تھے،
اس قالت امت، جب کہا اس درمیانی طبقے نے، منہم ان میں سے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں واعظ کر رہے ہو ان لوگوں کو، کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو کہہ کہ تم، اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے دے کے تھک گئے ہو، یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے، اللہ اس کو ہلاک کر کے رہے گا۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں پھر عذاب دے گا بہت سخت عذاب۔ قالوا، اب یہ جواب کن کی طرف سے ہے؟ جو خود بھی بچے ہوئے تھے گناہ سے، روک بھی رہے تھے اپنی امکانی حد تک کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، یہ شریعت کا استہزاء نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کم سے کم اپنے رب کے ہاں ہم عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، ہم آخری وقت تک انہیں روکتے رہے، ہم نہی عن المنکر کا فرض سر انجام دیتے رہے، ہم نے اپنی بات نہیں چھوڑی، ہم نہ صرف یہ کہ اس گناہ سے خود بچے رہے بلکہ ان گناہ گاروں کو بھی روکتے رہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور کیا پتہ ہو سکتا ہے ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ کیسے آپ کہہ سکتے کسی ایک بندے کی سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک شخص تائب ہو جائے؟ تو جیسا کہ حضور کی حدیث ہے، حضرت علی سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، اگر اللہ تمہارے ذریعے سے علی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر دولت ہے۔ تو اگر ایک بھی بچ جائے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تو پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، یعنی لگے رہے اپنے اس جرم کے اندر، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچا لیا ان کو جو کہ بدی سے روکتے تھے، عذاب سے بچے ہیں صرف وہ جو بدی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو کہ جو اس ظلم میں، گناہ میں اور شریعت کا استہزاء کرنے میں کہ جو مجرم تھے، ان کو ایک بہت ہی برے عذاب میں پکڑا، ان کی اس ناہنجاری کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب وہ بڑھ گئے، چڑھ گئے، بہت ہی آگے بڑھ گئے ان چیزوں میں جن سے ان کو روکا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب ہو جاؤ بندر، ذلیل بندروں کی شکل میں ان کی صورتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی گئی۔ یہ ہے وہ مکمل واقعہ کہ جس کا حوالہ اس سے پہلے کئی بار آ چکا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اس کی تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جو آخری مضمون آیا تھا، جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے ضمن میں ایک وضاحت ضروری ہے۔ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس بستی کے لوگ تین قسم کے، تین حصوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ میں بڑھے جا رہے تھے، ایک وہ کہ جو خود گناہ تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو گناہ سے خود بھی مجتنب تھے اور نہی عن المنکر کا فریضہ آخری وقت تک سر انجام دے رہے تھے۔ صراحت کے ساتھ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہم نے بچایا کس کو، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بچایا ہم نے ان کو کہ جو روک رہے تھے بدی سے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو گناہ میں ملوث تھے ایک بہت ہی برے عذاب میں ان کے نافرمانی کی وجہ سے۔ اس سے بعض حضرات نے ایک نقطہ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ آ گیا کہ اس کو بچا لیا، وہ لوگ جو نہی عن المنکر کر رہے تھے۔ ایک گروہ جس کے بارے میں صراحت سے کہا گیا کہ اس پر عذاب آیا، وہ ہے جو گناہ میں ملوث تھے۔ گویا کہ درمیانی گروہ جو ہے اس کے بارے میں یہاں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ان کو ایک طرح سے امید دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ گناہ سے مجتنب رہیں گے، اگر وہ خود گناہ میں ملوث نہیں ہوئے ہیں تو اس عذاب سے کہ دنیا میں آتا ہے اس سے وہ بچا لیے جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے پڑھتے ہوئے کہ جو آیت مبارکہ تھی کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرمانا پڑا کہ لوگوں تم اس آیت سے بالکل غلط نتیجہ نکال رہے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور منکر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا سب کچھ کر لو، زور لگا لو سمجھانے کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، پھر بھی اگر کچھ لوگ اڑے رہیں کفر پر اور گناہ پر تو پھر تم پر کوئی وبال نہیں ہے۔ اصل مفہوم یہ ہے، لیکن اس سے انسان جو ہے چاہتا ہے ذمہ داری سے فرار، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی اسے بہانہ ملتا ہے اس قسم کے وہ نقطے تلاشتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں نہی عن المنکر نہ کرنا بھی تو جرم ہے۔
فَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم جو لوگ ظلم کر رہے تھے، ایک دوہرا ظلم کر رہے تھے کہ گناہ میں ملوث بھی تھے اور اس میں ملوث تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگرچہ ملوث نہیں تھے لیکن یہ کہ وہ روک نہیں رہے تھے۔ نہ روکنے کا جرم جو ہے یہ تو موجود ہے، اگر نہی عن المنکر فرض ہے، اگر یہ ذمہ داری ہے تو نہ روکنا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک جرم ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو اصل میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں، جو حدیث اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ آخری اور نص قطعی کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں اس حدیث کو شامل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو کہ فلاں فلاں شہروں کو پلٹ کر دو، الٹ دو، جیسے کہ عمورہ اور صدوم کے شہروں کے بارے میں حکم آیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، رب یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں نہیں گزاری، گناہ سے اتنا پاک صاف، نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، اتنا وقت بھی کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، تو کیا اس پر بھی الٹ دوں؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط، اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا، یہ خود تو گناہ سے بچا رہا لیکن گناہ پھیلتے رہے، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور یہ اپنے دھندے میں لگا رہا، کاروبار میں لگا رہا، یا اپنے نوافل میں لگا رہا، مراقبوں میں لگا رہا، ذکر اذکار میں لگا رہا، تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اقلبھا علیہ، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتبعر فی ساعۃ قط۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ انفال اب بہت قریب آ گئی ہے، ہم پڑھیں گے جلد ہی، وہ آیت مبارکہ بھی نص قطعی ہے قرآن کے حوالے سے، یہ تو حدیث کے حوالے سے ہوئی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس دنیا میں جب کوئی اجتماعی سزا آتی ہے کسی قوم کے اندر بحیثیت مجموعی، جب منکرات پھیل جائیں، تو جب سزا آتی ہے تو پھر وہ صرف جو گناہ گار ہیں انہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی، بلکہ وہ لوگ جو بچے ہوئے تھے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہاں امید جو دلائی گئی ہے یہاں سے وہ یہ ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آخری حد تک، آخری وقت تک کوشش کرتے رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔